حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ مجدد ابن مجدد کا نام ہے، محدث ابن محدث کا نام ہے، امام ابن امام کا نام ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ تقی علی خان، یہ آپ کے جو والد ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے ولی کامل ہیں، اور آپ کے دادا علامہ نقی علی خان یہ بھی اس وقت کے بڑے عالم اور اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، اور ولی ابن ولی کا بھی خطاب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اسی طرح کی بہت ساری فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور جیسا کہ ہم سب کا معمول ہوتا ہے، جب ہمارے گھر کا بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، ہم اس کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، کسی بڑے حضرت سے ہم اس کو قرآن مقدس کا آغاز کراتے ہیں، تختی کا آغاز کراتے ہیں، اس کے علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 4 سال 4 مہینے کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ کی جب بسم اللہ خوانی ہوئی اس کے بعد آپ 4 سال کی عمر میں اپنے استاد سے سوالات کرنے لگے۔ اللہ نے اس لائق آپ کو بنایا تھا کہ صرف 4 سال کی آپ کی عمر تھی، لیکن جو آپ کو استاد پڑھانے کے لیے آتے تھے ان سے آپ دین کے سوالات کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو استاد بھی حیران ہو جاتے کہ تم کو تو ابھی تک کس نے نہیں پڑھایا، لیکن تم اتنے سوالات کیسے کر لیتے ہو، تم اتنے سوالات کہاں سے لاتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استاد سے کہ استاد میں یہ سوالات کہیں اور سے نہیں لاتا، بلکہ آپ جو مجھے پڑھاتے ہیں انہی میں سے سوالات نکال کر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ 4 سال کی عمر میں آپ کا علم، جب بچے کو الف با سکھایا جاتا ہے تب کے علم، اور 6 سال کی عمر ہوئی آپ کی، تو 6 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا، 6 سال کی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت نے منبر رسول پر بیٹھ کر کے حضور کے قصیدہ پڑھا۔ 6 سال کی عمر میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی تھی۔ اب آپ سوچیں ہمارے گھر کا 6 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ 6 سال کے بچے کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، اور نہ وہ اپنے نفع و نقصان کو جانتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کو جانتا ہے، لیکن 6 سال کی عمر میں اللہ نے جس بچے کے دل میں اپنے نبی کی اتنی محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ 6 سال کی عمر میں بیٹھ کر کے منبر رسول سے رسول کا خطبہ پڑھتا ہے، رسول کی تعریفیں بیان کرتا ہے، رسول کی تعریفیں بیان کرتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اور میں آپ کو بتا دوں 12 سال کی عمر آتے آتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایسے عالم دین بن چکے تھے کہ آپ مکمل عالم دین بن چکے تھے، اور مکمل طور پر حدیث کے محدث بن چکے تھے، قرآن کریم کے مفسر بن چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم آپ کو عطا فرمائے کہ آپ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے 108 علوم اور فنون میں اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کتنے علم سیکھ سکتے ہیں؟ 10 علم سیکھیں گے، 12 علم سیکھیں گے، لیکن علم کا سیکھنا اور ہے اور ان علموں میں مہارت حاصل کرنا اور ہے۔ 108 علموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی، اور ایسی مہارت جب کالج کے بچے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے اور ان سے سوال کرتے تو اعلیٰ حضرت ان کے ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں جب کالجوں کے اندر اس کے اوپر جب ریسرچ کی گئی کہ پانی کی کتنی اقسام ہوتی ہے، پانی کی کتنے قسمیں ہوتی ہے، تو کسی نے بیان کیا پانی کی 3 قسمیں ہوتی ہے، کسی نے کہا پانی کی 14 قسمیں ہوتی ہے، کسی نے کہا پانی کی 40 قسمیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے قلم اٹھا کر کے لکھا، کہا پانی کی 3 قسمیں نہیں ہوتی، کہا 40 قسمیں نہیں ہوتی، کہا کتنی قسمیں ہوتی ہے، تو آپ نے لکھا پانی کی کل 304 قسمیں ہوتی ہے۔ کہا آپ نے جو کہا اس کو ثابت کر کے بتائے، تو آپ نے پانی کی 304 قسمیں لکھ کر کے ثابت کر کے بتائی۔ یہ علم ہے اعلیٰ حضرت کا، اور کوئی عام انسان اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم اگر اپنی زندگی کا حصہ بھی لگا دیں تب بھی اتنا علم نہیں مل سکتا، کتنی ہی کوشش کر لے، اس لیے کہ یہ علم ہمیں مدرسوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ علم ہمیں درسگاہوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا یہ صرف اللہ کے فضل سے عطا کیا جاتا ہے، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو ہر بزرگان دین کے تعلق سے ہم نے
جب بھی ہم نے ان کی بات کی ہے تو یہی ہم کو پتا چلا کہ جو بھی اللہ کا برگزیدہ ولی ہے اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. اس لیے کہ کوئی ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ عالم نہ بن جائے, اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک عالم نہ بن جائے. اب چاہے اس نے مدرسے سے علم حاصل کیا ہو, اور اگر اس نے مدرسے سے علم حاصل نہ کیا ہو تو اللہ اس کو علم لدنی کے ذریعے عالم بنا دیا کرتا ہے, اور اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی زندگی میں کل 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں وہ دور اور اس زمانے کا, آج تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, آج تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, آج تو ادھر انسان بولتا ہے ادھر ادھر اس کی کتاب لکھی جاتی ہے. لیکن وہ زمانہ تو وہ تھا جب اپنے ہاتھ سے قلم سے کتابیں لکھی جاتی تھی, اور کتابوں کا عالم یہ ہوتا اگر کوئی کتاب کے کسی صفحے پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مٹایا نہیں جاتا تھا, بلکہ وہ پورا صفحہ پھاڑ کر کے دوسرا صفحہ لکھا جاتا تھا. اور ایسے دور میں اعلیٰ حضرت نے کتابیں 1000 سے زیادہ لکھی ہے. اور آپ دیکھیں ہر موضوع پر آپ نے کتابیں لکھی, ایسا کوئی موضوع نہیں جس پر آپ نے کتاب نہ لکھی ہو. اللہ نے ایسا علم آپ کو فرمایا تھا. اور آپ کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, سفر حج کے لیے جب آپ روانہ ہوئے, دوسری مرتبہ آپ کا سفر تھا 1904 ہجری میں, آپ جب سفر کے لیے روانہ ہوئے 1904 عیسوی میں جب آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے, تو حج کے لیے جب پہنچے تو اس زمانے کے اندر تقریباً عاشق رسول ہوا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر رسول اللہ کو مردہ بولنے والا بہت کم پائے جاتے تھے. رسول اللہ کے علم غیب پر سوال اٹھانے والے بہت کم پائے جاتے تھے. اس وقت رسول اللہ کے رسول سے زیادہ عمل میں آگے بڑھنے والی بات کرنے والے بہت کم پائے جاتے تھے. اس دور میں جب آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت ترکی کی حکومت اس وقت تھی جو پورے معاملات کو سنبھالا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کا گورنر تھا. علماء اکرام اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یہ گورنر سے کوئی سوالات کرتا ہے اور اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کس تعلق سے سوال کرتا ہے؟ کہا وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا تھا, وہ اس پر دلیلیں بھی پیش کرتا ہے. لیکن یہاں جو گورنر ہے وہ اپنی باتیں مانتا نہیں ہے, لیکن وہ ان باتوں کو ماننے پر بزید ہو چکا ہے. کہا کہ آپ ایسا کچھ دلیل پیش کریں, ایسی کوئی بات آپ پیش کریں تاکہ وہ گورنر ہماری بات مان سکے اور وہ علم غیب کی دلیلوں کو انکار نہ کر سکے. اعلیٰ حضرت نے ان سے سوالات منگوائے. کہا بتاؤ تو صحیح وہ کیا سوالات کرتے ہیں اور وہ حضور کے علم غیب پر کیا سوال اور کیا اعتراض کرتے ہیں. اس انداز سے جب اعلیٰ حضرت نے ان سے سوالات لیے اور لینے کے بعد اعلیٰ حضرت کی حالت اس وقت یہ بیان کی جاتی. آپ حضرات ادھر توجہ کریں, آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں. ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت ہے. جن حضرات کو یہاں جگہ نہیں ملی ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر چلے جائے یا نیچے چلے جائے, کم از کم اندر کی صفحے مکمل کی جا چکی ہے. اعلیٰ حضرت سے سوالات کیے گئے اور جب وہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو عالم یہ تھا, اعلیٰ حضرت کے بخار کے عالم میں آپ کے پاس وہ سوالات کیے گئے. اب چونکہ آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تھے تو آپ اپنے ساتھ کتابوں کا انبار لے کر کے نہیں گئے تھے, آپ اپنے ساتھ کتابوں کا ذخیرہ لے کر کے نہیں گئے تھے. لیکن جب آپ سے وہ سوالات کیے گئے کہ حضور کے اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا, یہ سوالات ہے, آپ دلیل پیش کر کے اللہ نے حضور کو علم غیب دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کعبے کے صحن کے سامنے بیٹھ کر کے قلم بھی منگوایا, کتاب بھی منگوائی, کاغذات منگوائے. کہا میں ابھی ان تمام کے سوالات کے جوابات لکھ کر کے دیتا ہوں. لوگوں نے کہا کوئی جلد بازی نہیں ہے, آپ آج آرام کریں, کل آپ سوال کے جواب دینا, کل نہ دے سکے تو ایک ہفتے میں سوالات کے جواب دینا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عشق رسول عطا فرمایا ہے اور میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب پر کوئی اعتراض کرے اور میں اس بات کو ڈھیل دے دوں کہ میں کل جواب دوں گا یا پرسوں جواب دوں گا. میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا. کہا سوال ابھی پیش کیے گئے ہیں, جواب بھی ابھی لکھا جائے گا, چاہے میں بخار کی حالت میں ہوں. آپ نے قلم اٹھایا اور جب جوابات لکھنے کی کوشش کرنے لگے تو بخار کی حالت میں عرب کے بڑے بڑے جید علماء اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے دم رہ گئے, اس لیے کہ بخار کی حالت میں انسان کو
کے جید علماء بھی علم غیب مصطفیٰ پر اتنی دلیلیں پیش نہ کر سکے جتنی دلیلیں تم نے پیش کر دی ہے. اور آپ نے اخیر میں کتاب میں لکھا کہ فقیر قادر احمد رضا معذرت چاہتا ہے اس لیے کہ بخار کی حالت میں اس سے زیادہ لکھنے کی کوشش نہیں کر سکتا. اور چونکہ فقیر کے پاس کتابوں کا ذخیرہ بھی موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنی کوشش ہو سکے اتنی کوشش سے میں نے یہ کتابیں لکھ کر کے آپ کو دی ہے. اور جب آپ نے وہ کتابیں لکھی تو لوگوں کو حوالوں کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اس کے نیچے حوالے لکھے تو لوگوں نے لائبریری میں جا کر کے جب ان حوالوں کو دیکھا تو پوری دولت المکیہ کے اندر ایک بھی حوالہ عرب کے جید علماء غلط ثابت نہ کر سکے. اور جید علماء نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ہم نے آپ سے بڑا عالم اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیکھا, آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا, آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اور اخیر میں اعلیٰ حضرت نے جب دولت المکیہ پوری علم غیب مصطفیٰ پر لکھ دی تو پھر اخیر میں ایک اشعار بھی لکھا جو اشعار حرف و عام میں سب کی زبانوں پر ہے اور ہر کوئی اعلیٰ حضرت کا وہ اشعار پڑھتا ہے. اور ایسا اشعار کہ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل بھی وہی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم علم غیب مصطفیٰ پر سوال کرتے ہو کہ مصطفیٰ نے علم غیب نہیں دیا, مصطفیٰ کو علم غیب نہیں دیا خدا نے, مصطفیٰ کے علم غیب پر سوال کرتے ہو. بلکہ احمد رضا تو یہ کہتا ہے مصطفیٰ کی شان میں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تم علم غیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, کہا جس نبی کی آنکھوں سے خدا نہیں چھپا بلا خدا کی کائنات چھپ سکتی ہے. اس سے بڑا اشعاری کوئی نہیں. کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس کی آنکھوں سے خدا کے جلوے نہ چھپے ہو تم کہتے ہو کہ دنیا کا علم نہیں. یہ علم غیب پر اعلیٰ حضرت نے جب دلیلیں لکھی تو ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ آج بھی دنیا آپ کو جانتی ہے. اور سب سے بڑی آپ کی زندگی کا سانسہ جس کو فتوائے رضویہ کے نام سے جانا جاتا ہے, آپ نے وہ تمام فتاوے لکھے شریعت کے مطابق. اور آج جس طرح حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فتوائے عالمگیری لکھی تھی لیکن عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 500 جید علماء کو جمع کر کے فتوائے عالمگیری لکھی تھی لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تنہا فتوائے رضویہ لکھی اور امت کے تمام مسائل کو اس میں حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو میں بتا دوں صرف اگر علم پر ہی اگر اعلیٰ حضرت کے کلام کیا جائے تو آپ کا علم ایسا کہ جب لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں آپ کو بتا دوں نقشبندی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ جس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے, آپ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا, اکبر بادشاہ نے اٹھایا تھا جس کا نام رکھا تھا دین الہی. اس نے مسلمان اسلام اور غیروں کے مذہب کو ملا کر کے ایک نیا دین رکھا تھا. جب خدا کی توحید پر حملہ کیا گیا تو سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ علامہ مجدد الفسانی نے قلم اٹھایا. کہ توحید کی بات آئی تو مجدد الفسانی نے قلم اٹھایا اور جب رسالت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قلم اٹھایا. اس لیے کہ ہم کو تو یہ عقیدہ وہاں سے ملا ہے, اگر ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہوئی ہے تو وہاں سے ہوئی ہے. اس لیے کہ جب اس وقت عالم میں اور اس وقت کا حال یہ تھا کہ جب شرک تھا, جب ناز کرنا احمد مختار پر, نقطچی کے لوگ علم سید ابرار پر اور کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. پھر ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے, اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. جب یہ عقیدہ لوگوں نے بیان کیا تو لوگوں کے پاس کئی علماء نے جواب دینے کی کوشش کی اور کئی علماء نے جواب بھی دیے لیکن لوگ متفق نہیں ہو پا رہے تھے, لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے زندہ ہو
किताबें भी लिखी और आखिर में मुस्तफा के जिंदा होने पर यह अशआर भी लिखा, कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब लोगों ने कहा कि हज के लिए जाओ तो सिर्फ मक्का जाना, मदीने नहीं जाना, मदीना जाना कोई जरूरी नहीं, का मदीने नहीं जाना। और आज भी ये है, आप इसके ताल्लुक से इल्म हासिल करें, लोग मदीने को अहमियत नहीं देते। कहा मदीने जाने की कोई जरूरत नहीं, हज के लिए जा रहे हो मक्का जाओ, वहां से वापस आओ, उम्रे के लिए जा रहे हो मक्का जाओ, वहां से वापस आओ, मदीने की जाए मदीना जाने की जरूरत नहीं। आला हजरत ने इस पर भी लिखा, कहा तुम मदीना जाने से रोकते हो, लेकिन अहमद रजा कलम उठा करके लिखता है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुनता रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का जलवा देखो। गौर से सुनता रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इसलिए कि जब मुस्तफा की विलादत हुई थी तो काबा मुस्तफा के अदब में झुक गया था। का तुम काबा तो अब बहुत अफजल है, काबा बहुत अफजल है, लेकिन वो काबा कहता है कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो वो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को पेश किया, बल्कि हमारे अकीदों की भी हिफाजत की। जब एक साहब आए, उन्होंने कसीदा मिराज लिख करके लाया और पेश किया, कहा मैंने कसीदा मिराज लिखा है, आप देख ले इसमें क्या गलती है। तो आपने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मुस्तफा के चेहरे को कभी चांद से तशबीह दी गई, कभी मुस्तफा के चेहरे को कभी सितारों से तशबीह दी गई। तो आपने कहा कि इसमें तो मुस्तफा से सितारों को तशबीह दी गई है। कहा ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि चांद तो मेरे मुस्तफा की नालैन का सदका है, कहा ये मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकता है। आपने फिर वो कसीदा आपने लिखा, कहा ये तो तुमने लिखा है, फकीर कादरी अभी एक और कसीदा लिख करके आपको बताता है। आपने फिर वो लिखा कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल मगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आपने फिर वो कसीदा मिराज भी लिखा। एक नानपाड़े का जो नवाब था तो उसने आप तक ये पैगाम पहुंचाया, कहा कि हमारे यहाँ मजलिस होती है तो आप आए, और हर बड़ा शायर हमारे लिए कुछ कलाम लिखता है और वो कलाम पेश करता है। कहा आप भी आए और आप भी अपना कलाम पेश करें, आप भी आए और अपना कलाम पेश करें। कहा हमारे बारे में आप भी कुछ लिख करके लाए। तो उस वक्त के बड़े बड़े शायरों ने तो लिख दिया, और नानपारा के नवाब के ताल्लुक से बड़े बड़े कसीदे तो लिखे, लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया तो ये लिखा कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। कहा मैं अपने करीम का गदा हूं, उनका आशिक हूं, उनका बंदा हूं। कहा मेरा दीन पारा ना तो नहीं है, नानपाड़े का बादशाह तो नहीं है, नानपाड़े का नवाब तो नहीं है। क्या करूं मन अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और जब अल्लामा हसन रजा आपके भाई है, अल्लामा हसन रजा आला हज़रत के भाई है, तो आप मदरसे में पढ़ा करते थे, तो उस्ताद ने एक कंपटीशन जैसे होता है ना, तो कहा कि हर कोई अपने अपने घर से कोई कलाम लिख करके लाए। उस वक्त ये कंपटीशन हुआ करता था कि कोई नात लिख करके लाए, कोई हम्द लिख करके लाए, कोई ये लिख करके लाए। लेकिन आज हमारे स्कूल में कंपटीशन क्या होते हैं, घर बना के लाओ। अल्लाह माफ करे, का उस वक्त का कलाम लिख करके लाओ। तो अल्लामा हसन रजा भूल गए, लेकिन आला हजरत जब बरेली स्टेशन पर आपको छोड़ने के लिए आए तो अचानक याद आया, कहा बड़े भाई से कहा कि हमें उस्ताद ने कलाम लिख करके लाने को कहा था, लेकिन हम भूल गए। तो ऐसा करे कि आप हमारा कलाम लिख दे। तो आला हजरत ने कलम उठाया तो लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। ये कलाम लिखा
اور ہر کلام کے نیچے مقطع لکھا جاتا ہے. کوئی بھی شاعر اپنا مقطع نیچے لکھتا ہے, لیکن چونکہ ٹرین آ گئی تو مقطع لکھنا آپ بھول گئے. وقت نہیں تھا, آپ نے مقطع نہیں لکھا, بس یہی کلام لکھ کر کے دے دیا. کہا یہ اپنے استاد کو بتا دینا. علامہ حسن رضا بریلوی جب گئے اپنے استاد سے, آپ نے کلام بتایا اور بتا کر کے کہا کہ دیکھیں یہ کلام, تو کہا کہ یہ بتاؤ یہ کلام کس نے لکھا ہے, یہ بتاؤ یہ کلام تمہارا تو لکھا نہیں ہے, کس نے لکھا؟ کہا یہ میرے بڑے بھائی علامہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے. اچھا, جب استاد نے وہ پورا کلام پڑھا تو میں نے ابھی کہا آپ کو کہ وقت نہیں تھا اس لیے آپ نے مقطع نہیں لکھا. وقت نہیں تھا تو مقطع نہیں لکھا, پورا کلام لکھ دیا. تو پھر استاد نے جب وہ کلام پڑھا تو اس کلام کی ایسی چاشنی میں وہ استاد بہ گئے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جب پورا کلام پڑھا کہا اس میں تو مقطع نہیں ہے, لیکن شاعر تو وہ ہوتا ہے کہ کلام کے اخیر میں اپنا مقطع لکھے, لیکن اس میں مقطع نہیں لکھا. کہا حضرت وقت نہیں تھا, ٹرین آ گئی تھی, اس لیے تو مقطع لکھنے کا وقت نہیں ملا. تو استاد نے قلم اٹھایا, کہا ایسا کلام تمہارے بھائی نے لکھا, بھلے ہی اس کلام پر مقطع لکھنے کا وقت نہ ملا ہو, لیکن تمہارے بھائی کا کلام دیکھ کے میں ایسا خوش ہوا کہ مقطع تمہارے بھائی نے نہیں لکھا, لیکن میں اس پر مقطع لکھ دیتا ہوں. کہا تمہارے بھائی نے تو نہیں لکھا لیکن میں اس پر مقطع لکھ دیتا ہوں. کہا حضرت آپ لکھتے مقطع کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب استاد نے قلم اٹھایا علامہ حسن رضا کے تو لکھا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے. ملک سخن کے شاہی, یہ سخن کہتے ہیں نا کلام کا, اس کے تم ملک, اس ملک کے سخن کے شاہی بادشاہ ہو تم, کہ تم کو رضا مسلم, جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس طرف گئے وہ تمہارے نام کے سکے بیٹھ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی سوانح حیات تھی کہ آپ نے ایسے ایسے کلام لکھے. اور میں آپ کو بتا دوں علامہ اقبال شاعر مشرق, علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا. علامہ اقبال کی وہ شان ہے کہ آپ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب لکھنا شروع کیا تو لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے, اقبال ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے کلام میں آخر چاشنی آئی کیسے, اتنی چاشنی تمہارے کلام میں کیسے آئی؟ تو اقبال نے کہا تھا اس لیے کہ جب میں نے نعت لکھنا شروع کیا تھا اس سے پہلے میں اپنے مصطفیٰ پر 5 لاکھ مرتبہ درود بھیج چکا تھا. لکھنے سے پہلے مصطفیٰ پر 5 لاکھ درود بھیجے تھے, کا اس کی چاشنی ہے. تو سوچو اگر اقبال ایک کلام لکھے اور اس کلام میں ایسی چاشنی ہو 5 لاکھ درود پڑھنے کی برکت سے, تو اعلیٰ حضرت نے صرف کلام تو نہیں لکھا, اعلیٰ حضرت نے کتابیں بھی لکھی ہے, اعلیٰ حضرت نے عقائد بھی بیان کی ہے, اعلیٰ حضرت نے اصلاح بھی کی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے لوگوں کے خلاف فتوے بھی دیے ہیں جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی شان پر انگلی اٹھائی ہے. آپ اعلیٰ حضرت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو چیلنج کے ساتھ, ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جس پر فضول کا فتویٰ لگایا ہو, فضول کا فتویٰ لگایا, ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. جب بھی آپ نے کسی کے خلاف قلم اٹھایا گستاخ رسول کے خلاف قلم اٹھایا, بلکہ محدث سورتی آپ کے بہت بڑے عاشق تھے, نہ آپ کے مرید تھے نہ شاگرد تھے, بلکہ محدث سورتی جو ہے نا علامہ فضل الرحمان مراد آبادی کے مرید تھے. اور یہ محدث سورتی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ اشرفی سلسلے کے, اگر جس کو تاج کہا جاتا ہو اشرفی سلسلے کا, جس کو تاج کہا جاتا ہے وہ محدث اعظم کے استاد محدث سورتی ہے. اشرفی سلسلے آج جتنے بزرگان دین, جتنے آج علماء ہیں اور جتنے پیران نظام ہیں اشرفی سلسلے کے, یہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں محدث اعظم کے, اور وہ محدث اعظم کے استاد کا نام محدث سورتی ہے. تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو؟ کہا جو عشق مجھے کتابوں سے نہ ملا, جو عشق مجھے استاد سے نہ ملا, جو عشق مجھے پیر سے نہ ملا, وہ عشق رسول مجھے احمد رضا سے ملا, اس لیے محبت کرتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر پر آپ کو دعوت دی تو بیگن کی سبزی بنائی تھی, بیگن تو آپ سمجھتے ہو نا, بیگن کی سبزی بنائی تھی. تو محدث سورتی نے بیگن پر 7 حدیثیں بیان کی, بیگن کی فضیلت پر 7 حدیثیں بیان کی. اعلیٰ حضرت نے 7 حدیثیں سنی, اس کے بعد میں آپ نے اور 7 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی.
सातों सात 14, और 14 के बाद फिर 7 हदीस आला हजरत ने बैगन पर बयान की। टोटल 21 हदीस आला हजरत ने बैगन पर बयान की। और बयान करने के बाद आपने क्या कहा? मुहद्दिस सूरती ये जितनी भी हदीसें बयान की गई है, ये जितनी भी हदीसें बयान की गई है, ये तमाम के तमाम मनगढ़ंत हदीसें हैं। इसके रावियों के ताल्लुक से बताया कि ये रावी झूठा है, ये रावी ये है, ये रावी ये है, और अपनी तरफ से तो नहीं बताया जो पिछला इल्म है। कहा देखो ये रावी ये है, ये रावी ये। कहा ये सब मनगढ़ंत हदीसें बयान की गई मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से, इसलिए कि बैगन जैसी फजूल सब्जी के लिए मुस्तफा हदीसें बयान करे। भला इससे हो सकता है? फजूल चीजों के लिए मुस्तफा हदीसें बयान करे? कहा ये लोगों ने मनगढ़ंत हदीसें बयान की है। और मनगढ़ंत हदीसें बयान करने वाले कौन है वो आप जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन उलमा जानते हैं मनगढ़ंत हदीसें बयान करने वाले कौन है। और आज की दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा आला हजरत के खिलाफ अगर कोई जंग का मैदान अगर किसी ने सजाया है तो वो राफजियों ने सजाया हुआ है, वो शियाओं ने सजाया आला हजरत के खिलाफ सबसे बड़ा जंग का मैदान। आला हजरत ने क्या बिगाड़ा? आला हजरत ने तो इश्क मुस्तफा की बात की है। आला हजरत ने तो इश्क मुस्तफा और अहले बैत का इश्क ऐसा बयान किया। आला हजरत ने जब हजरत फातिमा ज़हरा का की शान बयान की तो ऐसे एक अशार में बयान की, आप देखें तो सुन के दंग रह जाएंगे। आपने आला हजरत ने फातिमा ज़हरा की शान बयान की, कहा नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह ने लाना नूर का वो फातिमा जो नूर है, बिनते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, हसन और हुसैन की माँ है। ऐसा इश्क बयान किया। और आप फरमाते थे आला हजरत कि मैं कई मर्तबा अजमेर शरीफ की बारगाह में हाजिर हुआ, कई मर्तबा मेरी हाजिरी हुई, लेकिन कभी मैं चौखट से अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, आप इतनी दूर से गरीब नवाज के दर पर आए लेकिन आप अंदर दाखिल नहीं हुए। कहा ये कैसी मोहब्बत है? का मोहब्बत ये है कि मैं अपने आप को इनके दर का कुत्ता समझता हूँ। और कहा कुत्ता दहलीज पर अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता। कहा कुत्ता दहलीज पर अच्छा लगता है, ये फरमाया गरीब नवाज के ताल्लुक से। और फिर फरमाया गौसे आजम के ताल्लुक से कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो ये शान, ये इश्क है आला हजरत का, ये बयान किया आपने। और इश्क रसूल की शमा आपने लोगों के दिलों में जलाई, और आज भी आपके इल्म से लोग फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह के वली, ये हमारा काम मोहब्बत करना है, हमारा पैगाम मोहब्बत करना है। इसलिए कि अल्लाह के किसी एक वली से बगावत करना खुदा से जंग करने के मुतरादिफ होता है। तो हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बहरहाल 25 सफर मुजफ्फर को आपका उर्स मुबारक आता है, और साथ ही आप जैसे जानते हैं हमारे इस शहर के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के आराज का आगाज भी हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं हज़रत बहाउद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान जो दौलताबाद की सरजमीन पर आपका भी उर्स है, और उसके बाद मोमिन आरिफ साहब का भी आज आपका संदल शरीफ है। उसके अलावा मर्दानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का भी संदल अभी गुज़िश्ता पिछले 2 दिन में हुआ है। इसी तरह बहुत सारे बुजुर्गान दीन के आराज हमारे नज़दीक आए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके नाम की इसाले सवाब करें, फातिहा ख़वानी करें। और उसके साथ एक ऐलान ये भी था कि जुमरात के दिन बाद नमाज ज़ोहर इसी मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के मौके पर फातिहा ख़वानी और उसके अलावा महफिल सजाई जाती है। बरोज़ जुमरात बाद नमाज ज़ोहर इसी मस्जिद में आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत करें। और उसके अलावा साथ ही लंगर का भी एहतमाम रहेगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है खाना घर से ना खा कर आए, नमाज ज़ोहर पढ़े, उसके बाद फिर महफिल में आप शामिल हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में अगर कोई गलती हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।